إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اور آخرت کی زندگی سب سے بہترین وابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہے. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، کمزور طاقتور، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے جو بھی چیز مجھے ملے وہ سب سے بہترین. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جو ملے مجھے اس جیسا کسی کے پاس نہ ہو، اور جو مل جائے وہ پھر باقی رہے، کبھی مجھ سے چھنے نہ. اور ان دو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ دو خواہشات کبھی پوری ہوئی ہیں؟ جواب دو اللہ کے بندو، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم سمجھتے ہیں سب سے بہتر ہمارے پاس ہے، 2 دن نہیں گزرتے دیکھتے ہیں 1 2 نہیں سینکڑوں کے پاس ہم سے بھی بہترین. ہم چاہتے ہیں ہمیشہ رہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف. اور اگر کوئی چیز کچھ عرصہ نکال بھی جائے تو جسے ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی قبر میں پہنچ جاتا ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. سودا وہ ہے جو اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں، اور مالک الملک جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں یا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ جواب دو میرے بھائیوں. تو کیا کہتے ہیں؟ اور آخرت سب سے بہترین. اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. اس جیسا دنیا میں کچھ ملتا
دنیا کے بازاروں میں، منڈیوں میں، ملکوں میں، شہروں میں، بر اعظموں میں اس جیسا ملتا وابقا، اور آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ رہنے والا۔ پیچھے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک صحابی سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیے رضی اللہ تعالی، اور بآواز بلند کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان پر احسان نہیں کر رہے، ہم ان پر بولو احسان نہیں کر رہے، ہمارے ذمہ جو ان کا واجب ہے اس واجب کا معمولی سا حصہ ادا کرنے کی حقیر کوشش کر رہے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سعید ابن عامر۔ اور میں نے عرض کیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو مدینے والے سے سیکھو، یا مدینے والے کے پیچھے ان کی اتباع کرنے والے، ان کے سچے ستھرے کھرے اور صحابہ کرام سے سیکھو کہ ان لوگوں نے زندگیاں عزت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ نہیں، ان الفاظ پہ غور کرو، عزت کے ساتھ، اپنی ناک کو اونچا رکھتے ہوئے، اپنی پگڑی کو سلامت رکھتے ہوئے، اور عزت کا جھنڈا تھامتے ہوئے ان لوگوں نے زندگی کیسی گزاری، اور ان کی زندگیوں سے تاریخ کو اتنا پیار ہے کہ تاریخ نے ان لوگوں کی زندگیوں کے ایک ایک لمحہ کو محفوظ کر لیا۔ میری اور آپ کی زندگی تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ بولو، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے دامن کو داغدار کر رہے ہیں، آخرت کو خراب کر رہے ہیں، ارد گرد والوں پر ظلم کر رہے ہیں، ناحق لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، اور عزتوں سے کھیل رہے، پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں۔ جس دن ہم قبر میں جائیں گے اگلے دن اپنے بھی شاید ہمیں بھول جائیں۔ سعید ابن عامر، ان کا ایک واقعہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سنا، آئیے ایک اور واقعہ ان کا، اور یہ واقعہ حلیۃ الاولیاء اور تاریخ ابن عساکر دونوں میں درج ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم سن چکے، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں حضرت عمر نے حمص کا گورنر مقرر کر کے بھیجا تھا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جب اپنے گورنر، اپنے وزیر، اپنے مشیر، اپنے ایڈوائزرز، اپنے عمال کو بھیجتے تو بھیجنے کے بعد سو جایا، بولو سو جایا، یا اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں مگن ہو جایا۔ عمر بن الخطاب جب تک زندگی رہی، جب تک سانسیں رہی، زمین پر رب کی مخلوق کا خیال رکھتے رہے، عدل و انصاف کا اہتمام کرتے رہے، اور ان کے اہتمام کا عالم یہ تھا، ان کے اہتمام کا اور ان کے فکر کا عالم یہ تھا کہ امام طبرانی اپنی کتاب المعجم میں، اور اسی طرح دوسرے تاریخ دان اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے ایک قاصد اسلامی سرحدوں سے آتا ہے، اور ان کے دور میں مسلمان کو ایک ملک، ایک زمین، ایک شہر نہیں فتح کر رہے تھے، مسلمان اللہ کے حکم سے ساری دنیا پر اسلام کے جھنڈے گاڑ رہے۔ کوئی ایک جگہ لڑائی نہیں تھی، کوئی ایک جگہ جنگ نہیں تھی، کوئی ایک جگہ جھگڑا نہیں تھا، ہر محاذ پر آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کو راضی کرنے والے خون بہا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا نام سربلند ہو رہا۔
ایک خوشخبری دینے والا قاصد میسنجر سرحدوں سے دوڑتا ہوا آیا کہ ایک علاقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، فتح ہوئی ہے۔ آئے عمر ابن الخطاب کو ڈھونڈتے ہوئے، قصر امارت، دار الخلافہ، پریزیڈنٹ ہاؤس، سیکریٹریٹ، اس کا وجود تھا مدینہ منورہ میں۔ عمر ابن الخطاب کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، وہ شخص کہ جس کی رائے عرش والا پسند کرتے ہوئے قرآن کریم میں آیات نازل کرتا ہے، وہ شخص مسجد نبوی میں اپنے نیچے تکیہ رکھے، چادر رکھے، مٹی کے اوپر آرام کر رہا۔ اب انہیں خوشی تھی کہ خوشخبری جلدی پہنچاؤں، امیر المؤمنین ہے اور انہیں انتظار ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ وہ آنے والا جو قاصد تھا، جو خوشخبری لے کر آیا، وہ کہنے لگا، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب سامنے تو ہیں لیکن کس حالت میں ہے؟ حضرت معاویہ وہ کہنے لگے، شاید قیلولہ کر رہے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت کچھ آرام کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کتنے بجے اٹھا کرتے تھے؟ کیوں جی، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ 9 بجے 9:30 بجے اٹھنے والے جی، جب تک نیند 6-8 گھنٹے پوری نہ ہو صحت ہماری ٹھیک ہو سکتی، یہی سمجھاتے ہیں نا۔ بولو اللہ کے بندو، فجر جس نے پڑھنی ہے وہ جب سورج نکلے گا پڑھ لیں گے، صحت تو خراب نہ ہو۔ رات سونا کب ہے؟ جب تہجد کا وقت ہو، اس وقت آنکھیں بند ہو گئیں۔ اور اٹھنا کب ہے؟ جب شیطان کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کانوں میں پیشاب کر کے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اٹھتے اور پھر کہتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 8 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ تو ہماری دنیا کتنی سدھر گئی ہے، بولو کیا بنا لیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو کس وقت اٹھا کرتے تھے؟ اس وقت اٹھتے تھے جب عرش والا آسمان دنیا پر تشریف لاتا تھا، اس وقت ہی اپنے رب سے مانگنے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ لیٹے تھے اور آنے والا قاصد اور حضرت معاویہ ان کے درمیان گفتگو کو سن رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا، شاید قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اے قاصد، اے خوشخبری دینے والے، رک جاؤ۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے گفتگو سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہا، معاویہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا، میں نے عرض کیا، اسے کہہ رہا تھا ابھی امیر المؤمنین کو مت اٹھاؤ، شاید آرام کر رہے ہیں۔ تو عمر ابن الخطاب نے کیا جواب دیا؟ کہا، معاویہ سنو، اگر میں دن کو سو جاؤں تو رعایا برباد ہو جائے، اور اگر رات کو سو جاؤں تو عمر خود برباد ہو جائے۔ نہ میں دن کو سو سکتا ہوں نہ رات کو آرام۔ دن میرا تم لوگوں کے لیے اور رات عرش والے کو راضی کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں میرے اور تمہارے لیے سبق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اللہ کے بندو، آگے استفادہ کرنا نہ کرنا وہ آپ کی بات ہے، نہ کرو۔ کتنا ہم اپنے بچوں کو ان لوگوں کے متعلق بتلاتے، پڑھاتے، سمجھاتے۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب سعید ابن عامر کو گورنر بنا کر بھیجا تو ان کی عادت تھی اپنے عمال گورنرز ان کے متعلق پوچھتے رہتے، دیکھتے رہتے، لوگوں سے تفتیش کرتے رہتے۔ حمص کے علاقہ میں سعید ابن عامر جب گورنر تھے، وہاں کے لوگ آئے تو عمر ابن الخطاب نے انہیں پوچھا، ادھر آؤ، بات سنو، تمہارا شہر حمص، وہ شہر جو آج بھی سیریا شام میں موجود ہے اور ظالموں نے جسے آگ اور بارود کے ساتھ سیاہ کر دیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کا وہ شہر جس نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عباقرہ،
بڑے بڑے فاتح، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے امت اسلامیہ کی خدمت کرنے والے پیدا کیے، آج وہ شہر سنسان، ویران اور قتل گاہ بن چکا ہے۔ لوگ حمص کے آئے تو عمر ابن الخطاب نے پوچھا، میں نے جو گورنر بنا کر سعید ابن عامر تمہارے ہاں بھیجا ہے اس کا حال احوال کیسا ہے؟ گفتگو ہوتی رہی، پھر عمر ابن الخطاب کہنے لگے، اے حمص سے آنے والو، مجھے اپنے شہر علاقے کے جو غریب غربا ہیں، توجہ کیجیے، جو مفلس ہیں، جو فقیر فقراء ہیں، ان لوگوں کے نام لکھ کر دو تاکہ ان کے لیے مدد یہاں بیت المال سے، وزارت خزانہ سے روانہ کی جا سکے۔ اس وقت جو وزارت خزانہ تھی کیا کرتی تھی؟ بولو، دیتی تھی۔ اور اب وزارت خزانہ کیا کرتی ہے؟ بولو، اب جیبوں پہ نظر ہے، اب کاروبار پہ نظر ہے، اب گھروں پہ نظر ہے، جو چھپا جائے اسے کہیں نہ کہیں سے گردن سے کھینچ کے لے جاتے ہیں، آ جاؤ، اور پھر کہتے ہیں عوام ملک کے ساتھ مخلص نہیں، تنخواہیں کہاں سے ادا کریں؟ کہا بتاؤ ان کے نام تاکہ وزارت خزانہ سے ان کے لیے میں روانہ کر سکوں۔ تو حمص شہر والوں نے جب اپنے فقراء کے نام لکھوائے تو ان میں سب سے پہلا نام کہا، لکھیے سعید ابن عامر۔ عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کون سعید ابن عامر؟ کہا جسے آپ نے ہمارا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجا، اس کے پاس 2 وقت پیٹ بھرنے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا ہاتھ انتہائی تنگ ہے۔ عمر ابن الخطاب ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، سب کے لیے روانہ کیا، اور سعید ابن عامر ان کے لیے 1000 درہم، 1000 دینار، اور دینار سونے کا سکہ، آج سمجھ لو ڈالر یا اس سے بھی مہنگا، یا یورو یا پاؤنڈز، 1000 دینار۔ انہوں نے کہا یہ تھیلی جا کر میرے حاکم سعید ابن عامر اس کے ہاتھ میں دینا، اور اگر نہ لے تو اسے کہنا امیر المؤمنین عمر نے بھیجا ہے۔ وہاں پہنچے، تھیلی لے کر سعید ابن عامر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یہ لے لیجئے۔ سعید ابن عامر کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، کس نے دی ہے؟ انہوں نے بتلایا، سارا واقعہ بیان کیا کہ امیر المؤمنین نے پوچھا، ہم نے بتلایا تو یہ انہوں نے آپ کے لیے روانہ کی ہے۔ اب اس دور میں گھر والے وہ بھی بابرکت تھے، اولادیں وہ بھی بڑی بابرکت تھی۔ کیوں؟ ان کی پرورش حلال کمائی سے ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شاید بڑے لوگ کہیں کہ یہ بے وقوف لوگ ممبر پر کھڑے ہونے والے، انہیں کیا پتا ہے دنیا کیسے چلاتے ہیں؟ وہ لوگ ایک نیک نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہیں، بوڑھے ہو گئے، ٹوپی سر پہ رکھی، گھر کا بڑا نیک ہے، باقی گھر والے سارے ان کا کردار، ان کا عمل، ان کے کرتوت وہ سنو شرم آ جاتی۔ وہ سارے بابرکت لوگ تھے، گھروں میں تقوی، نیکی، خشیت الہی، اور اللہ نے ان لوگوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا یا کامیاب کیا؟ بولو۔ سعید ابن عامر انہوں نے پوٹلی تھیلی پکڑی، 1000 دینار ہے، شاید آج کے 1 لاکھ ڈالر، 1 لاکھ پاؤنڈ سے بھی زیادہ۔ اندر آئے، رنگ اڑا ہوا، خوف زدہ، پریشان، بی بی اللہ والی، اور بڑے بندے ایسے ہیں خود نیکی کرنا چاہتے ہیں، بیویاں کہتی ہیں نیکی اپنے تک رکھو، ہمارے کپڑے، جوتیاں اور جیولری پوری نہیں ہوتی، تمہاری نیکی کو ہم کیا کریں، لے کر آؤ جہاں سے لے کر آتے۔ بی بی نے کہا سعید کیا بات ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی گھبرا اٹھی، سعید کیا ہوا؟
सबसे पहला सवाल किया, क्या अमीर उल-मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब फौत हो गए? ये मुकाम व मर्तबा था उमर का मुसलमानों के दिलों में। फरमाया नहीं, इससे भी बड़ी मुसीबत आई है। बीबी ने कहा, मुसलमानों के साथ कोई वाकया हो गया, मुसलमानों को किसी महाज पर शिकस्त हो गई है। कहा नहीं, इससे भी बड़ी मुसीबत आई है। कहा बतलाइए क्या हुआ? कहा जिस दुनिया से मैं बच रहा था वो दुनिया का फितना मेरे घर में दाखिल हो गया। जिस दुनिया से बचने की कोशिश में आखिरत की तैयारी कर रहा था वो दुनिया बर्बादी के लिए मेरे घर में। और अब रिश्वत लेकर जाए, सूद, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के नाम से लेकर जाओ, लोगों का माल छीन के लेके जाओ, उनकी जेबों से निकाल के जाओ, तो घरों में छाती चौड़ी करके दाखिल होते हैं कि नहीं होते हैं? कि देखो कितने कामयाब आए हैं, बोलो अब क्या क्या चाहिए। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। कुरान कहता है, नाजायज किसी का लेकर जाने वालों, याद रखो मैं अर्श वाला कहता हूं, तुम अपने पेटों में आग खुद भर रहे हो। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा ये पोटली अमीर उल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब ने भेजी है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं ले लूं, मैंने ले ली है। अब बतलाओ अल्लाह की बंदी, इसके साथ मैं क्या करूं? क्या तू मेरी मदद करेगी? उसने कहा हाँ जरूर मदद करूंगी। और वो अल्लाह की बंदी बड़ी नाज़ो नियामत में जिंदगी गुजार रही थी, बड़ी ऐशो इशरत के साथ दिन बसर कर रही थी। हम पिछले खुतबा जुमा में सुन चुके हैं कि सईद इब्न आमिर महीना में एक दिन आवाम के लिए निकला न करते थे। और जब अमीर उल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब ने पूछा कि एक दिन क्यों नहीं आते, तो कहा अमीर उल मोमिनीन मेरे और मेरे घर वालों के पास कपड़ों का एक ही जोड़ा है, महीने में एक दिन धोते हैं, तो जब धोते हैं सुखाते हैं, पहनकर बाहर आने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता है। ये हाल था। बीबी कहने लगी इस तरह करो, इन तमाम को हाजतमंदों में अल्लाह के लिए तकसीम कर दो, कुर्बान जाओ। इनसे बड़ा खुद कोई हाजतमंद और जरूरतमंद था? इनसे बड़ा कोई और मुफलिस और फकीर था? वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह ने इन लोगों की तारीफ करते हुए कुरान में कहा, ए मोहम्मद तेरे सहाबा वो हैं इन्हें जरूरत खुद होती है लेकिन अपनी जरूरत की चीज दूसरों को दे देते हैं। फकीर खुद हैं लेकिन दूसरों की फकीरी देखी जाती। परेशान खुद हैं लेकिन दूसरों की परेशानी बर्दाश्त होती। और हम आज क्या है, हम कहते हैं जब हम खुश हैं तो दुनिया खुश है, जब हम राजी तो दुनिया, और जब हम परेशान हैं सबको आग लगा दो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे घरों को रब के हुक्म से आग खुद ब खुद लग जाती है। याद रखो इस बात। वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही। और फरमाया जो अपने नफ्स के तमा पर और अपने नफ्स की कमीनगी पर जिसने काबू पा लिया, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यकीनन कामयाबी पाने वाले सिर्फ वही लोग हैं, बाकी सारे बर्बाद होने वाले। और आओ आखिर में हबीब करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी लिसान नबूवत से निकले हुए अल्फाज वो सुनते जाएं। शायद मौला करीम मेरी और तुम्हारी जिंदगी को बदल दे, और मौला हमें इसकी तौफीक। बोलो अल्लाह के बंदो, बोलते नहीं हो। इरादा तो सबका है लेकिन इरादा यही है जब बूढ़े हो जाएंगे तब ये दुआ करें। यही है ना, जब दाढ़ियां सफेद आ जाएंगी, जब जॉब से रिटायर हो जाएंगे, बच्चे भी कहेंगे चल अल्लाह अल्लाह कर, उस वक्त सीधे हो जाएंगे। अभी क्या करना। इमाम इब्न माजा हजरत ज़ैद इब्न साबित
رضی اللہ تعالی عنہم سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولا يأته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دنیا جمع کرنے سے روکتا نہیں، کامیابی حاصل کرنے سے روکتا نہیں، حلال دولت کمانے سے روکتا نہیں ہے، دنیا بنانے سے روکتا نہیں ہے، دنیا میں بلندیوں کی طرف جانے سے روکتا رہی ہے، روکتا اس بات سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ضائع کر کے دنیا مت بناؤ، حرام دنیا مت بناؤ، ایمان، نماز اور صداقت کو ذبح کر کے دنیا مت بناؤ، حلال جتنی بناتے ہو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جب دین کو، قرآن و سنت کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو برباد کرتے ہو تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ آؤ سنو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اور ہم سارے تقریباً سب کا مقصد دنیا، بولو اللہ کے بندو ہے کہ نہیں ہے؟ اب شرمانے کی کیا بات ہے؟ سب کا مقصد دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ صرف مقصد دنیا ہے، صرف، اور کہنے والا سننے والے سارے شامل ہیں، صرف مقصد ہی دنیا ہے۔ اگر نماز روزہ ہے بھی تو وہ بھی وقت ملا تو پڑھ لیا، نیکی کا موقع ملا تو کر دیا، کوشش محنت کے ساتھ یہ کام کون کرتا ہے آج؟ فرمایا جس نے دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنایا، مقصد بنا لیا کہ صرف دنیا ہی دنیا، جس طرح بھی آتی ہے آئے آئے، فرمایا میرا رب اسے 3 سزائیں دیتا ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے، اللہ اس کے کاموں کو، بولو اللہ کے بندو، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ صبح نکلتے ہیں رات ہو جاتی ہے، تب بھی کام سمٹتے ہیں، بستر پہ جا کے گرتے ہیں اور اگلے دن کے لیے پریشان ہوتے ہیں کل کیا کریں گے۔ فرمایا اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ادھر بھاگتا ہے، ساتھ ہی موبائل پہ فون آتا ہے، تیرا وہ کام بھی خراب ہے، ادھر دوڑتا ہے، فون آتا ہے، 2 کام اور خراب ہے، ادھر دوڑتا ہے، گھر سے خبر آتی ہے جلدی آؤ، اللہ نہ کرے گھر میں حادثہ ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ فرمائے اور عقل عطا فرمائے۔ فرمایا جس نے دنیا کو مقصد بنایا اس کے کاموں کو بکھیرتا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اور اللہ جس کے کاموں کو بکھیرے اس کے کاموں کو سیدھا کر سکتا کوئی؟ دوسرا عذاب فرمایا اللہ غریبی کو اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں، ادھر لکھی جاتی ہے، ذلیل ہے، کمینہ ہے، حریص ہے، پورا نہیں پڑتا اس کا۔ کتنے ایسے ہیں سارا دن کماتے ہیں حرام حلال، جیسے آتا ہے آتا ہے، رات کو روتے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں روتے ہیں؟ مہینے کے آخر میں پھر روتے ہیں کہ یوٹیلیٹی بلز کے لیے بھی پیسے موجود ہے۔ اللہ کے بندو بات ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ اس کی طرف آؤ۔ دنیا کون دیتا ہے؟ دنیا کون دیتا ہے؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی ہماری ہے اور آخرت سے پہلے جو دنیا ہے وہ کس کی ہے؟ تو فرمایا دوسرا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیشانی پر غریبی لکھ دی جاتی ہے، ساری عمر غریب، فقیر اور کمینہ بن کے زندگی گزارے گا۔ اور تیسرا عذاب فرمایا
اور دنیا بھی اتنی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں. بولو زور سے. اپنے زور سے کوئی لے سکتا ہے؟ کہتے جی میں بڑا ہوشیار ہوں، بڑا چالاک ہوں، میں ایک بار سبق سکھا دیا ہے، بندے پھنسا لیے ہیں، ان کی جیبیں خالی کروا لی ہیں. آتی اتنی ہے جتنی اس نے. اب یہ تیری اور میری قسمت ہے، حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے اکٹھی کرتے ہیں. اور فرمایا جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنایا وہ غریب رہتا ہے، بولو، فقیر رہتا ہے، ذلیل رہتا ہے. صحابہ کرام جنہوں نے آخرت کو مقصد بنایا وہ مسجد نبوی کہ جب بارش ہوتی تو سجدہ نہیں کر سکتے تھے، مسجد میں کیچڑ، اوپر سے پانی ٹپکتا تھا. آج اس مسجد میں کیسر و کسرا کی دولتوں کے انبار جمع ہوتے ہیں. دنیا کی بہترین دولت وہاں مٹی پہ آ کے پڑی ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ملا کے نہ ملا انہیں. فرمایا جس نے آخرت دنیا کو اپنا مقصد بنایا، فرمایا اس کے کاموں کی اصلاح کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، کون کرتا ہے؟ وہ سویا ہوا ہے، صبح اٹھا تو خبر آئی جی آپ کا کام ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے کام کے لیے گئے ہو، وہاں اللہ والا کو مل جاتا ہے، کہتے ہیں جی پریشان کیوں ہو؟ بھائی یہ پریشانی ہے، فکر نہ کرو، جاؤ آپ کام ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا جس نے آخرت کو مقصد بنایا اس کے کام کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، اللہ. دوسرا فائدہ، امیری اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتے ہیں اور امیری اللہ اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اور تیسرا فائدہ فرمایا دنیا عرش والا اسے ضرور دیتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. فرمایا دنیا آتی ہے لیکن وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، دنیا ذلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آ کر گرتی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 مولا کریم ہمارے والدین گرامی میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، بیوی بچوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے اور امت مسلمہ میں جو جو بیمار ہیں، اور مولا کریم جن جن نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا کریم ہمیں یاد ہے یا ہم بھول گئے، لیکن آپ تو سب کو جاننے والے اور سب کے متعلق آپ کو معلوم ہے. مولا کریم تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، تمام کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. مولا کریم جو عذاب بیماری کی صورت میں آیا ہے اس عذاب کو ہم سے دور فرما دیجئے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، اور جنہیں آپ نے محفوظ رکھا ہے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ ہی رکھنا. اللهم اذهب البأس رب الناس واشفنا واشفهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.